نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کے تعارف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان کی وہ نصیحت بیان کی جو انہوں نے اغلباً اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو کی تھی۔ قرآن مجید میں اب ربط کلام کی ایک بہت ہی حسین مثال ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے۔ یہاں اصلاً حضرت لقمان کی نصائح بیان کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد پہلی آیت میں حضرت لقمان کی نصیحت بیان کی گئی، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافہ فرما رہے ہیں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اللہ کا حق ماننے اور پہچاننے کی، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، یہ گویا کہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ادائے حقوق کے فلسفے کو پوری طرح واضح طور پر سامنے لانے کے لیے یہاں اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا، مان حق میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں در حقیقت محسن مربی، اس کی پہچان، اس کے نتیجے میں جذبہ تشکر کا پیدا ہونا، شکر ادا کرنا، اس میں سب سے پہلے محسن حقیقی، مربی حقیقی اللہ تعالیٰ، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے بعد اس دنیا میں، اس عالم اسباب میں ہمارا خالق تو یقیناً اللہ ہے، لیکن اس عالم اسباب میں ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ، ہماری پرورش کا ذریعہ، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھانے والے، ہمارے لیے اپنے پیٹ کاٹ کر اور ہمیں کھلانے والے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ گویا کہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر احسان انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ اس کے بعد ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کا بھی احسان ہے، جیسا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، قاعدہ کلیہ وہی ہے۔ اگر سوتے خشک ہو چکے ہوں کسی کنویں میں سے، پانی ہو ہی نہ، تو ظاہر بات ہے کہ نہ وہاں سے کوئی انسان پانی پی سکتا ہے، نہ کوئی حیوان سیراب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی فطرت مسخ ہو چکی، اس کے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے، نہ وہ انسانوں میں سے کسی کا شکر ادا کرے گا، نہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا انسان، تو اللہ کے شکر کے فوراً بعد شکر والدین، ان اشکر لی ولوالدیک، کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں جو لفظ وصینا آیا، ہم نے وصیت کی ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی چونکہ فطرت انسانی میں موجود ہے، بلکہ جیسے کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، سب سے پہلا جو تاثر ہوتا ہے اور نقش قائم ہوتا ہے انسان کے شعور پر، وہ تو والدین ہی کی کہ احسان کا ہے، انہی کی تربیت، انہی کا احسان، انہی کے لیے جذبہ شکر۔ اس اعتبار سے گویا کہ یہ فطرت میں مضمر ایک شے ہے، یہ بھی بدیہیات فطرت میں سے ہے۔ لیکن یہ کہ اس پر مستضاد قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں
کہ جن میں دین کی تعلیمات کا جو لب لباب اور خلاصہ جب بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بالکل بریکٹ کر کے، بالکل نتھی کر کے، فوراً مان اس کے ساتھ جو ہے والدین کا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ میں آج نوٹ کر کے بھی لایا ہوں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بنی اسرائیل سے اللہ نے جو بھی میثاق لیا تھا، قول و قرار، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، وہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اس میثاق کی پہلی دو شقیں یہی تھیں، پہلی دو دفعات اس معاہدے کی یہی، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی ایک مقام آیا ہے کہ جہاں پھر دین کی تعلیم کا ایک لب لباب اور خلاصہ بیان ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 36 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، بالکل بریکٹ کر کے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ شرک مت کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر سورہ انعام میں بہت ہی ایک تفصیل کے ساتھ معاملہ آیا ہے، اگرچہ اس سے بھی زیادہ تفصیل اس مضمون کی پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، لیکن سورہ انعام میں بھی جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب آیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا۔ پہلی دو شقیں یہی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم نے کچھ من گھڑت چیزیں ہیں جو منسوب کر دی ہیں اللہ کی طرف، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن چیزوں کی حرمت قرار دی ہے، کن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، اللہ کے نزدیک کن چیزوں کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ شرک مت کرو، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا۔ تیرے رب نے طے کر دیا ہے، یہ تو فیصل شدہ بات ہے، طے شدہ بات ہے، اس کی طرف سے حتمی حکم ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کا سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ یہ 4 مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی آیت میں بریکٹ کیا ہے اپنے حق کو اور والدین کے حق کو۔ پھر یہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کا علیحدہ سے، اس لیے کہ اس مقام پر بھی اللہ کا حق علیحدہ آیت میں آ چکا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ تو یہاں پر جو ہے اب والدین کا حق بیان کر رہا ہے اللہ، لیکن یہ فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو مقدم کیا ہے تاکہ وہی نسبت قائم رہے، شکر میرا اور شکر اپنے والدین کا۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جیسے کہ اس مقام پر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین میں بھی پھر ایک درجہ بندی کی گئی ہے، والدین میں سے والدہ کا ذکر خاص طور پر، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیل کر، ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں۔ تو اس کی نظیر موجود ہے، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 مقامات پر ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احقاف میں فرمایا آیت نمبر 15 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، وہی مضمون یہاں دوبارہ آ گیا، اسے اٹھائے رکھا جو بھی کرہن، جو بھی طبیعت کی ناگواری اور ثقل اور بوجھل پن اس کو برداشت کرتے ہوئے، اور پھر جیسے وضع حمل ہوا ہے تو جس قدر جو بھی وہ عمل ہے جس قدر شدید ہے اور جس قدر مشقت طلب ہے، تکلیف دہ ہے، اور پھر یہ کہ اس کا اٹھائے رکھنا اپنے پیٹ میں اور پھر اس کو دودھ پلانا، 30 مہینوں پر یہ عمل ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ والدین میں بھی شکر کی زیادہ مستحق والدہ ہے۔ میں کچھ احادیث کے ذریعے سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کو مزید موقت کر دیا جائے اور واضح کر دیا جائے، یہ مضمون مکمل ہو جائے، لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں پہلے کہ جیسے اس مقام پر آیا ہے کہ تم والدین کا شکر کرو، میرا شکر کرو، میرے شکر کا تقاضا یہ کہ شرک نہ کرو، تو اگلی آیت میں آیا کہ اگر یہ 2 شکر ٹکرا جائیں،
دو حقوق میں تصادم ہو جائے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تجھ سے جہاد کریں، تجھ سے جھگڑیں، تجھ پر دباؤ ڈالیں، تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی ایسی شے کو جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مان. یہ گویا کہ یہ مضمون جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر دو حقوق آئے ہیں، اللہ کا حق، والدین کا حق، اگر ان میں تصادم ہو تو شکل کیا اختیار کی جائے؟ تو معلوم ہوا کہ مقدم حق اللہ کا ہے. اسی لیے اس مقام پر فرمایا انشکر لی ولوالدیک. اللہ تعالیٰ اپنے شکر کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، اپنے حق کا اور پھر والدین کا. یہ جو ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ ترتیب برقرار نہ رہے، یہ فرق مراتب جو ہے اگر انسان کے سامنے نہ رہے تو اسی سے ساری گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہی مضمون جو ہے سورہ عنکبوت میں آیا ہے، بالکل مکمل مصنع. صرف فرق کیا ہے؟ یہاں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِی ہے، وہاں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِی مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. گویا کہ وہی اصول کہ اہم مضمون دو جگہ ضرور آئے گا. تو گویا کہ کل 6 مقامات ہو گئے قرآن مجید کے کہ جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو بریکٹ کیا. پھر 2 مقامات ان میں سے ایسے ہیں کہ جس میں اگر یہ دونوں حقوق باہم ٹکرا جائیں کہ والدین شرک پر مجبور کر رہے ہوں تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس کی وضاحت کر دی. اور 2 مقامات پھر ایسے بھی ہیں ان میں سے جن میں والدین میں سے بھی جو والدہ کا حق جس درجے فائق ہے اسے واضح کر دیا گیا. اب اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ بعض احادیث بھی آپ کے سامنے اس سے متعلق بیان کر دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے خود سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ تعالی، حضور یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، پہلا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کے وقت پر، نماز بر وقت، التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وقت پر نماز کا ادا کیا جانا. قلت ثم ایو، میں نے اس پر دوبارہ سوال کیا اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، اب دوسرا فوراً جو ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیک سلوک. قلت ثم ایو، میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. گویا کہ یہ حقوق کا معاملہ جو آیا ہے یہاں بھی اس حدیث کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا حق، اس کا شکر، نماز اس کے لیے، والدین کا حق یہ اس کے بعد. اب جہاد فی سبیل اللہ کو بھی حالانکہ اس سے ضربہ سلام کہا گیا ہے، ہمارے دین کی چوٹی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو واضح کرنے کے لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام مرتبہ کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی تیسرے درجے پر لے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. معاشرے کے استحکام میں اس معاملے کا بڑا عمل دخل ہے، اس لیے کہ انسانی معاشرے کی اکائی خاندان ہے. خاندان کے جو مختلف اجزاء اور اطراف ہیں، جیسے یہ ہال ہے کہ لمبائی ہے، چوڑائی ہے، پھر اونچائی ہے، یہ 3 ابعاد ہیں اس کی. تو خاندان کا ادارہ بھی اس کا ایک بعد کیا ہے؟ نقطہ آغاز ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج. اب اولاد ہوئی تو دوسری اس کی سمت جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اب والدین ہو گئے، یہ میاں بیوی اب والدین کے درجے میں ہے، یہ اولاد ہے. اور تیسری اس کی سمت آئے گی جب کئی بیٹے بیٹیاں ہو گئی، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ وجود میں آئے گا. یہ 3 رشتے ہیں، رشتہ ازدواج، والدین اور اولاد کا، اور پھر بھائی بہنوں کے مابین محبت اور اخوت. ان 3 رشتوں کے مستحکم ہونے پر ایک خاندان کے ادارے کے استحکام کا دار و مدار ہے، اور خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہوگا. تو گویا کہ ان ابعاد ثلاثہ میں سے ایک اہم جو ہے وہ یہ موجود ہے، یہ حصہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا ادب. یہ بڑی تفصیل سے، چونکہ اس موضوع پر جو ضربہ سلام ہے قرآن مجید کا وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا درس ہے، اس میں تفصیل سے بات ہوگی. لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے فلسفے کے اعتبار سے کہ یہاں
اللہ کا سب سے پہلا حق، پھر والدین کا حق، سب سے بڑی نیکی، سب سے پہلا عمل نماز، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ متفق علیہ ہے.